نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل، جس کا نام آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والے ایڈیوز اور ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہو سکیں، اور کمنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے، ایڈیوز اور ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چھینک کے آداب کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ چھینک کے آداب کا پہلا اور دوسرا حصہ ڈسکرپشن کے لنک میں ڈال دیا گیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت فرما سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کے اندر روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً چھینک آئی، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے چھینک پر الحمدللہ فرمایا۔ چھینک آنا اچھی بات ہے، چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نزلہ کے وقت نیز عام اوقات میں بھی جب چھینک آتی ہے تو انسان کا دماغ، کان اور ناک کے راستے صاف ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب نو مولود بچہ چھینکتا ہے تو والدین اور معالجین چھینک کے بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ چھینک انسان کی نشاط و چستی کا سبب ہے، جس سے انسان کو اعمال و طاعات نیز دینوی کاموں میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں۔ آج کی پہلی حدیث مبارک یہ ہے، زور سے چھینکنا شیطان کو پسند ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت، حضرت شداد بن اوس اور حضرت واصلہ بن الاسقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو اپنی آواز کو بلند نہ کرے، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں آواز بلند کرنا شیطان کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زوردار آواز سے چھینکنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اس روایت کی بنا پر مسجد میں خاص طور پر بلند آواز سے چھینکنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی ان ناپسندیدہ حرکات سے حفاظت فرمائے۔ لگاتار 3 سے زائد چھینک پر جواب ضروری نہیں۔ حضرت عبید بن رفع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھینکنے والے کو لگاتار 3 چھینک تک جواب دو، لیکن اگر کسی کو 3 بار سے زائد چھینک آئے تو تمہیں اختیار ہے، چاہے جواب دو یا نہ دو۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی چھینک کا لگاتار 3 بار تک جواب دو، اگر اس سے زائد بار چھینک آئے تو سمجھو کہ اس کو زکام ہو گیا ہے۔
چھینک کے آداب کی تیسری ایڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے آل پر کلک بھی کیجئے تاکہ آنے والی ایڈیوز اور ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہو سکیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے اور اس ایڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ دیجئے شفیق الاسلام کو اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔